بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محرم کا مہینہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے کچھ اچھا نہیں گزرتا. اس مہینے میں صحابہ کرام کو برا بلا کہا جاتا ہے، ان کے اوپر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، ان کے تعلق سے ہمارے دلوں کو خراب کیا جاتا ہے، ان کے تعلق سے ہمارے بچوں کے عقائد کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس لیے مناسب ہوگا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام کے موضوع پہ گفتگو کی جائے اور یہ وعدے کیا جائے کہ ہمارا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ اس معاملے میں وہی عقیدہ آپ کے سامنے رکھوں جو عقیدہ ہمارے اسلاف کا ہے، ہمارے پرانے اماموں کا ہے. چنانچہ میں صحابہ کرام کے تعلق سے وہ الفاظ ذکر کروں گا جو الفاظ امام ابو جعفر طحاوی نے اپنی مشہور و معروف کتاب العقیدۃ الطحاویہ میں ذکر کیے ہیں اور بتایا ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہم مسلمانوں کا، ہم اہل سنت کا، ہم سلفیوں کا، ہم اہل حدیث کا صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. امام طحاوی فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں، ان سے محبت کیوں نہ ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی شان اللہ نے بیان کی ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے لوگوں کی باتیں سن کر صحابہ کرام کے بارے میں وہ عقیدہ بھول جاتے ہیں جو اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ کی بات مانی جائے گی کہ ان کی بات مانی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کی شان بیان کی، ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا، کیا وہ درست ہے یا ان لوگوں کی باتیں درست ہیں جو توحید کے اوپر بھی نہیں ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، جو قرآن میں تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی شان میں، اللہ سے سنیے صحابہ کرام کی شان، اللہ سے پوچھئے صحابہ کرام کا مقام. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو آپ کی معیت میں رہے، آپ کے ساتھ رہے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ والذین معہ، جو آپ کی معیت میں رہے، چاہے 1 سال کے لیے رہے، چاہے 1 مہینے کے لیے رہے، چاہے 1 ہفتے کے لیے رہے، چاہے 1 دن کے لیے رہے، چاہے 1 گھنٹے کے لیے رہے، چاہے 1 منٹ کے لیے رہے، چاہے 1 سیکنڈ کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، وہ آپ کے صحابہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ تراہم رکعا سجدا، فرمایا آپ ان کو جب دیکھیں گے تو رکوع کر رہے ہوں گے، سجدے کر رہے ہوں گے، اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول ہوں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یا اللہ وہ سجدے تو کرتے ہیں، وہ رکوع تو کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اندر سے منافق ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے دل میں کیا ہے میں جانتا ہوں، ان کے دلوں کے حالات کو کوئی اور نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ وہ رکوع کیوں کرتے ہیں، وہ سجدے کیوں کرتے ہیں۔ وہ کسی سے شاباش نہیں لینا چاہتے، وہ عبادات کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ان کو اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے، کسی کی طرف سے ان کو تعریفی کلمات نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے صحابہ اکرام کی شان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ مومنوں پہ راضی ہو چکا۔ کون سے مومنوں پہ؟ فرمایا وہ مومن جو ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ 1400 صحابہ اکرام کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، جنہیں اصحاب شجرہ کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو خواب آیا، آپ کو مکہ سے مدینہ آئے ہوئے 6 سال ہونے والے ہیں، مکہ آپ کا آبائی شہر ہے، مکہ دنیا کا سب سے عظیم شہر ہے، آپ کا دل تڑپتا ہے اس کی زیارت کرنے کے لیے، دل چاہتا ہے کہ کعبہ کا طواف کریں، لیکن صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب خواب آیا تو نبیوں کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، طواف کے لیے جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ جائے۔ 1400 صحابہ اکرام تیار ہوئے۔ میرے بھائیوں، عمرے کے لیے اس موقع پہ تیار ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی، خطرے کا سفر تھا۔ مکہ والے داخل ہونے دیں گے یا نہیں ہونے دیں گے، ممکن ہے لڑائی کی نوبت آ جائے، ممکن ہے قتل کر دیے جائیں، شہادت مل جائے، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے نبی کی بات کو مانتے ہوئے اس عظیم سفر کے لیے نکلے۔ جب مکہ سے پہلے حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے، نبی علیہ السلام نے سوچا میں کس کو مکہ بھیجوں تاکہ وہ مکہ والوں سے مذاکرات کرے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، طواف کرنا چاہتے، ہمیں اجازت دی جائے۔ تو نبی علیہ السلام کو جناب عثمان سے بہتر کوئی نہیں ملا، جناب عثمان بن عفان کو بھیجا گیا۔ جناب عثمان بن عفان مکہ میں ہیں، افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے جناب عثمان بن عفان کو شہید کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ جو لوگ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ میرے ہاتھوں پہ بیعت کریں، معاہدہ کریں۔ 1400 صحابہ اکرام سب کے سب نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی، حالانکہ عمرے کے لیے آئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہتھیار لے کر نہیں آئے تھے، تیاری کر کے نہیں آئے تھے، لیکن جب صورتحال تبدیل ہو گئی انہوں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور وعدہ کرتے ہیں کہ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے۔
بعد میں پتہ چلا کہ جناب عثمان تو زندہ ہیں، لیکن ان 400 صحابہ کرام نے بیعت کی. ان کی بیعت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی بیعت کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور اعلان کر دیا کہ میں ان پہ راضی ہو چکا ہوں. اللہ تعالیٰ ماضی کے بارے میں بھی جانتے ہیں، ان کے مستقبل کے بارے میں بھی جانتے تھے. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جنتی لوگ ہیں، اللہ کو معلوم تھا کہ کتنے سچے لوگ ہیں. اللہ نے کہا میں ان پہ راضی ہو چکا، اور جس پہ اللہ راضی ہو چکا اس کی جنت پکی، جس پہ اللہ راضی ہو چکا اس کا ایمان پکا. فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں میں کیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں ان کے دلوں میں اخلاص تھا، ان کے دلوں میں سچائی تھی، ان کے دلوں میں ایمان تھا. فانزل السکینۃ علیہم. اللہ نے اسی لیے ان پہ سکینت نازل فرمائی، اطمینان نازل فرمایا. یہ صحابہ کرام کی وہ شان ہے جو قرآن میں آئی ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید میں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ وہ لوگ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے، مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، لڑتے رہے، خون بہاتے رہے، تلواریں سہتے رہے، نیزوں کے زخم برداشت کرتے رہے، اللہ کی راہ میں مال لٹاتے رہے، یہ اور جو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، جنہوں نے بعد میں جہاد کیا، جنہوں نے بعد میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. صحابہ کرام کے 2 درجات بنا دیے گئے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، صحابی بنے، جہاد کیا، مال صرف کیا، وہ کوئی معمولی لوگ ہیں. اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے میرا وعدہ ہے، ان سب کو میں جنت میں جگہ دوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھ لینا یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے یہ اعزاز حاصل کر لیا وہ جنتی ہو گیا. یہ ہیں وہ عظیم صحابہ کرام، اور ان میں سے ہر ایک عظیم ہے، کوئی بھی معمولی نہیں ہے. لوگ جناب امیر معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں، ان کو معمولی جانتے ہیں. وہ سن لیں کہ جناب امیر معاویہ کی بھی وہی شان ہے جو باقی صحابہ کرام کی شان ہے. ہاں مقام و مرتبہ میں درجات کے لحاظ سے فرق ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ جیسے وہ جنتی ہیں یہ بھی جنتی ہیں. جیسے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، جناب معاویہ نے بھی دیکھا. امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا، امام خلال اپنی سنہ میں روایت کرتے ہیں کہ امام صاحب یہ بتائیے کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں. عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں سوال کیوں ہوا؟ کیونکہ عمر بن عبدالعزیز صحابی تو نہیں ہیں، تابعی ہیں، لیکن ان کی لوگوں میں شہرت اچھی ہے، ان کا عدل و انصاف معروف ہے. وہ بھی اموی خاندان سے ہیں، وہ بھی بنی امیہ میں سے ہیں، یہ بھی بنی امیہ میں سے ہیں، معاویہ بھی بنی امیہ میں سے، عمر بن عبدالعزیز بھی بنی امیہ میں سے. لیکن وہ صحابی یہ تابعی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز اتنے اچھے ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں کہ شاید وہ معاویہ سے بھی آگے نکل چکے ہوں گے. امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا، کہنے لگے معاویہ تو افضل، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ معاویہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہیں. لسنا نقیس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، دنیا میں ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا جس کو کسی ایک صحابی پہ فوقیت دی جا سکے. صحابہ اکرام کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے. اور میرے بھائیو، امام عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے زاہد ہیں. ان سے یہی سوال کیا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ افضل ہیں؟ کہنے لگے جب معاویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی ناک کے نتنوں میں جو غبار داخل ہوا، جو مٹی داخل ہوئی، وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے.
یہ صحابہ اکرام کا مقام ہے، یہ صحابہ اکرام کی شان ہے۔ اور امام معافی بن عمران سے جب یہی سوال کیا گیا تو غصے میں آ گئے، کہنے لگے کیا ایک تابعی کو ایک صحابی کے برابر رکھ رہے ہو؟ معاویہ صاحبہ، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، وَصِحْرُهُ، آپ کے سالے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کے ماموں ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان پہ وحی لکھنے کے معاملے میں اعتماد کیا ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کیا، جنہوں نے آپ کی قیادت میں حج کیا، جنہوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں ادا کی، جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ کے عظیم چہرے کو دیکھا، اس لیے اللہ کی رضا پا گئے، اللہ کی خوشنودی کا اعزاز حاصل کر گئے، جنتی ہو گئے، جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک ایک سے محبت کی جائے گی، اور ہم میں سے جسے بھی موت آئے اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک ایک صحابی سے محبت کرنے والا ہو۔ امام طحاوی کہہ رہے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اہل حدیثوں کا، ہم اہل سنت کا، ہم سلفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے ایک ایک صحابی سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، لیکن ہم کسی کی بھی محبت میں غلو نہیں کرتے، حد سے آگے نہیں بڑھتے، صحابی کو صحابی کے مقام پہ رکھیں گے، رسول بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، صحابی کو صحابی کے مقام پہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی صفات اس کو نہیں دیں گے، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، دعا جس سے کی جائے گی وہ ایک اللہ ہے، کوئی صحابی نہیں ہے۔ غلو یہ تو نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بھی جائز نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ لوگوں میری شان بیان کرتے ہوئے، میرا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے ہاتھ سے آگے نہ نکل جانا، میرے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہی میرا مقام و مرتبہ ہے۔ یا اللہ مدد کا نعرہ لگایا جائے گا، یا ابو بکر مدد کا نعرہ نہیں لگایا جائے گا، یا عمر فاروق مدد کا نعرہ نہیں لگایا جائے گا، یا عثمان مدد کا نعرہ نہیں لگایا جائے گا، یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگایا جائے گا۔ یہ نعرے صحابہ کرام کو ان کی شان سے اوپر لے جانے کی کوشش کرنا ہے، اور ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ غلو سے منع کرتے ہیں، مبالغے سے روکتے ہیں، ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھا جائے۔ امام طحاوی صحابہ کرام کے بارے میں جو عقیدہ بیان کر رہے ہیں اس کے دو حصے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ ایک یہ کہ ہم ایک ایک صحابی سے محبت کرتے ہیں، دوسرے نمبر پہ کسی صحابی کی محبت میں غلو نہیں کریں گے، کسی صحابی کو اس کے مقام سے اوپر لے جانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں وَلَا نَتَبَعُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی بھی صحابی پہ تبرہ نہیں کریں گے، کسی سے بغض نہیں رکھیں گے، کسی سے نفرت نہیں کریں گے، کسی کے خلاف گفتگو نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام سے ہم پہ تبرہ کیسے کریں، ان سے لا تعلقی کا اعلان کیسے کریں جن کی اللہ شان بیان کرے، جن کی شان نبی علیہ السلام بیان کریں۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آل بیت سے محبت ہے، اور آل بیت سے محبت کا حق تب ادا ہوگا جب نعوذ باللہ ابو بکر کو گالیاں دو گے، جب عمر فاروق کو گالیاں دو گے، جب عثمان کو گالیاں دو گے۔ ہم ایسے گندے عقیدے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، جناب علی سے محبت کو ایمان کی نشانی سمجھتے ہیں، ان سے بغض و نفرت کو منافقت کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن ابو بکر سے بھی محبت ہے، عمر سے بھی محبت ہے، عثمان سے بھی محبت ہے، ایک ایک صحابی سے محبت ہے۔ بلکہ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ابو بکر کے مقابلے کا ہو۔ صحابہ کرام میں سے ابو بکر ایمان کے لحاظ سے،
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لحاظ سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور لڑنے کے لحاظ سے سب سے آگے نکل گئے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ بیان کرتے ہوئے، وَنُبْغِدُ مَن يُبْغِدُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جو صحابہ کرام سے بغض رکھے، نفرت رکھے، ہمیں اس سے نفرت ہے۔ جو صحابہ کرام کا تذکرہ خیر کے علاوہ کسی اور انداز سے کرے، توہین کے انداز میں کرے، گستاخی کے انداز میں کرے، ہمیں اس سے نفرت ہے، ہمیں اس سے بغض ہے۔ یہ امام طحاوی ہمارا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امام طحاوی فرماتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کرام کی محبت ہمارا دین ہے، صحابہ کرام کی محبت ہمارا ایمان ہے، صحابہ کرام سے محبت یہ احسان ہے۔ اور خبردار کرتے ہیں وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، صحابہ کرام سے نفرت، انہیں برا بلا کہنا، یہ کفر ہے، یہ منافقت ہے، یہ سرکشی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جن کی شان اللہ بیان کرے آپ کہیں کہ وہ کافر ہیں، جن کا مقام اللہ بیان کرے آپ وہ مرتد ہیں۔ تو پھر امام طحاوی کی الفاظ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہیں کہ صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا، ان کے خلاف گفتگو کرنے والا، وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ وہ کفر کے اوپر ہے، وہ منافقت کے اوپر ہے، وہ سرکشی کے اوپر ہے۔ صحابہ کرام میرے بھائیوں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں، جن کی خوبیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر کبھی ان سے کوئی معمولی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی وجہ سے ان کے کارناموں پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتب میں وہ اسباب ذکر کرتے ہیں جن اسباب کی وجہ سے انسان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ میرے معاف ہو سکتے ہیں، آپ کے معاف ہو سکتے ہیں، تو صحابہ کرام کے کیوں نہیں معاف ہو سکتے؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنے بارے میں یہ امید رکھتا ہے کہ میں جنتی ہوں، گناہ کرنے کے باوجود، بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود، اور صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ان کے بڑے بڑے کارناموں پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ جنتی لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے محبت رکھنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم جناب ابو بکر سے، جناب عمر سے، جناب عثمان سے، جناب علی سے اسی ترتیب کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، اور کسی بھی صحابی کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کوئی بغض نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو، کوئی کسی قسم کی منافقت نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کا مہینہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ ماہ رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں وہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو محرم کا مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، اور خصوصی طور پہ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ، 10 تاریخ کا روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا۔ اس روزے کا آغاز کیسے ہوا، کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے
فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے کامیابی دی، ان کی غلامی سے ان کو نجات دلائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا، ان کے ساتھی بھی روزہ رکھتے رہے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے، آپ نے اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اس دن کا روزہ واجب ٹھہرا، فرض ٹھہرا۔ بعد میں رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو پھر 10 محرم کا روزہ فرض نہیں رہا، مستحب ہو گیا، افضل ہو گیا، سنت قرار پایا۔ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے 10 تاریخ کا روزہ رکھا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے انداز میں 10 محرم کو منایا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فوت ہونے سے 1 سال پہلے کہا تھا کہ لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلْ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر میں آئندہ سال رہا تو میں لازمی طور پہ 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، افضل یہ ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جائے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ علماء کرام نے وعدے کیا، حکمت یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ یہودی صرف 10 کا رکھتے ہیں، ہم نے یہودیوں کی طرح کا عمل نہیں کرنا، ہم نے 9 اور 10 کا رکھنا ہے تاکہ ہم میں اور ان کے عمل میں فرق ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں تمہارا امتحان لیتا رہوں گا، تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتا رہوں گا، مصیبتیں آئیں گی، ٹینشنیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، فوتگیاں ہوں گی، تو کرنا ہے وہی کچھ کرنا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ آپ کا آخری بیٹا بھی فوت ہو چکا ہے، ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ابراہیم اللہ کی قسم تیری جدائی پہ میں بہت غمگین ہوں۔ اپنے بیٹے کو، فوت شدہ بیٹے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم اللہ کی قسم تیری جدائی پہ بہت غمگین ہوں، لیکن میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جس کی وجہ سے آسمان والا ناراض ہو جائے، میں وہی الفاظ کہوں گا جن پہ وہ راضی ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مصیبتیں آئیں تو خوشخبری ان کے لیے جو صبر کریں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مصیبت آنے پہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا جائے۔ اور اسلام نے مصیبت آنے پہ ماتم کرنے کی اجازت نہیں دی، رخسار پیٹنے کی اجازت نہیں دی، بال نوچنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ فرماتے ہیں جو یہ کام کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے صبر کیا جب آپ کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ شہید ہوئے، فوت ہوئے، اور آپ نے ان کے یوم شہادت کو برسی کے طور پہ آئندہ سالوں میں نہیں منایا۔ جب مصیبت آئے تب بھی مناسب انداز میں غم کا اظہار کرنا ہے، تب بھی رخسار پیٹنے کی، بال نوچنے کی، گریبان پھاڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یوم غم کو برسی کے طور پہ ہر سال منانا یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ کے یوم وفات کی برسی نہیں منائی، آپ نے جناب امیر حمزہ کے یوم شہادت کو ہر سال نہیں منایا۔ اس لیے میرے بھائیوں ان کاموں سے دور رہا جائے۔ اور آخری گزارش یہ کہ ایسی مجلس جس میں شرکی الفاظ کہے جا رہے ہوں، جس میں صحابہ کرام کی توہین کی جا رہی ہو، جس میں شریعت کے خلاف ماتم وغیرہ کا اہتمام کیا جا رہا ہو، ایسی مجالس سے خود بھی دور رہیں اور اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں۔ 9 اور 10 محرم کو اگر آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں؟ آپ سحری کا بندوبست کریں، لوگ آپ کے گھر میں
9 محرم 10 محرم کی سحری کھائیں اور روزہ رکھیں. آپ 9 اور 10 تاریخ کو افطاری کا اہتمام کریں تاکہ لوگ آپ کے گھر میں آ کے روزہ افطار کریں, تاکہ محرم اسی انداز میں منایا جائے جس انداز میں محرم 400 سال پہلے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام منایا کرتے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آل بیت سے, صحابہ کرام سے اور تمام نیک لوگوں سے محبت رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہر انداز سے شریعت کی خلاف ورزیوں سے محفوظ رکھے. یا اللہ جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ اہل غزہ, اہل فلسطین کی مدد فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما. یا اللہ ان پہ راضی ہو جا. یا اللہ ان کے فوت شدگان کی اموات کو شہادت کی اموات بنا دے. یا اللہ ان میں سے جو زخمی ہیں یا اللہ ان کو شفا دے. یا اللہ ان کو صحت دے. یا اللہ ان کو تندرستی دے. یا اللہ ہمیں جب موت دینا اسلام اور ایمان پہ دینا, اس حال میں دینا کہ تو ہم پہ راضی ہو, ہم تجھ پہ راضی ہوں. یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ ہم تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے اور تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہوں. یا اللہ ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے وہ بھائی جو اس مسجد کا انتظام چلا رہے ہیں, اس کے لیے محنت کرتے ہیں, اس کو وقت دیتے ہیں, اس پہ خرچ کرتے ہیں, یا اللہ ان پہ راضی ہو جا. یا اللہ ان کے رزق میں, ان کے اولاد میں برکتیں ڈال, ان کی زندگی میں برکتیں ڈال. یا اللہ ہمیں بھی کسی نہ کسی مسجد کا خادم بنا دے. یا اللہ ہمیں قرآن کا خادم بنا دے. یا اللہ ہمیں احادیث کا خادم بنا دے. یا اللہ روز قیامت ان میں شامل فرمانا جن کی نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے. یا اللہ روز قیامت ان میں شامل فرمانا جو آپ کے حوض سے پانی پینے کا اعزاز حاصل کریں گے. یا اللہ ان میں شامل فرمانا جو آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کا اعزاز حاصل کریں گے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہ معاف کر دے. یا اللہ ان کی بخشش فرما. یا اللہ انہیں عذاب قبر, عذاب جہنم سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 9 اور 10 تاریخ کا روزہ منگل اور بدھ کو رکھا جائے گا, اس لیے اس کا اہتمام کریں, اپنے بچوں کو قائل کریں, انہیں اس روزے کی عادت ڈالیں. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.